جناب غلام غوث صاحب نے حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد نے جنگل بلبل کا ترنم، کلیوں کا تبسم، چمکتی بجلیاں، لیلا کی کھیتیاں، سمندر کی موجیں، دریا کی لہریں، فلک کی نیلاہٹ، کہکشاؤں کی جھلملاہٹ، ستاروں کی دمک، سورج کی کرن، پتوں کی حسینی شاخوں کی نزاکت، خار کی دھاریں، تنے کی طاقت، قمر کی قمری سورج کی ضیائیں، پہاڑ کا موسم اور جنتی سی سمائیں، رمک دمک چمک اور یہ چمکارے، چہک بہک سسک اور یہ سیارے، حسن کے جتنے بھی نظارے ہیں، آقا تیرے نور کے مظہر سارے۔ اللہ نے آپ کے زبان دی ہے، حضور کے نام پر آپ بول نہ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں اسرائیل اختر مسعودی بولتا بہت ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں ہے۔ ایسا لگا ہے رمضان شریف سے پہلے ہی ہمارا دین پر اعتکاف میں چلا گیا اور اس کا اثر آپ پر بھی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اگر چاہیں تو کمیل کو ساحل بنا سکتے ہیں، یہ چاہیں تو ذرے کو آفتاب بنا سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر ان کی محبت لینے آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہو کہ ہم ان کے بیان کے مطابق نہ بول رہے ہیں، لیکن ہمیں اتنا ضرور پتا ہے، ہم نے بزرگوں کی صحبت پائی ہے، محبت بانٹتا ہے جو خلوص و پیار دیتا ہے، گلوں کا زیب اس کے ہی گلے میں ہار دیتا ہے، حسد سے بچتے رہنا اس لیے بے حد ضروری ہے، حسد حاسد کو مرنے ہی سے پہلے مار دیتا ہے، حسد حاسد کو مرنے ہی سے پہلے مار دیتا ہے۔ یہ ہمارے شریف بھائی ہے، یقیناً میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن برکات رضا کے تمام تر نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان شہزادوں نے آج کے اس بزم کو رچا سجا کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم حسینی ہیں، سفینے میں خبر رکھتے ہیں، ساری دنیا سے الگ اپنی جگہ رکھتے ہیں، اب کیا نکائیں گے بھلا ہم کو زمانے والے، ہم تو وہ ہیں جو کفے دست پر سر رکھتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو کفے دست پر سر رکھتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو کفے دست پر سر رکھتے ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے دل سے کہہ دو یا حسین۔ کیا نانا کا ذکر ہوگا، نواسے کا ذکر نہیں ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، جتنی تیز آپ کی زبانیں بول سکتی ہے، ذرا پوری طاقت کے ساتھ کہتے یا حسین۔ ہاتھوں کو لہرا کے ایسے ایک شیئر تو ابھی بات میری ختم ہو جائے گی، کیونکہ صدر اجلاس کا میں اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ اس بزم کی صدارت کی شخصیت کے حوالے ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے ہاتھوں میں الحمدللہ ایک مسجد کی بات ہو، سبحان اللہ، مصلی امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، الحمدللہ مصلی امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں حضرت علامہ سعید اختر صاحب۔ اچھا، میں نے کربلا کی تاریخ پڑھی ہے، ایک وقت کی نماز حضرت حر نے امام حسین سے پیچھے پڑھی تھی، تو جانتے ہیں کیا ہوا تھا؟ اپنے سر کا نذرانہ پیش کیا، سبحان اللہ، مولا حسین کی محبت، سبحان اللہ، امام کے لیے سر کا نذرانہ پیش کیا۔ آواز نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی؟ آئے گی۔ یہ بہرے بول دیتے ہیں، یہ گونگے بول دیتے ہیں، نبی جب حکم دیتے ہیں تو مردے بول دیتے ہیں۔ ابھی تک نہیں پہنچی آواز آپ تک؟ آ گئی نا؟ تو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اہل ادب، اہل عشق، اہل محبت کے ہاتھ جلوگر ہے، میں سب کچھ دعا چاہتا ہوں۔ یہ بہرے بول دیتے ہیں، یہ گونگے بول دیتے ہیں، نبی جب حکم دیتے ہیں تو مردے بول دیتے ہیں۔ جو عاشق ہے نبی کے، ان کی عظمت کا یہ عالم ہے، اگر نیزے میں سر رکھتے تو نیزے بول دیتے ہیں، اگر نیزے میں سر رکھتے تو نیزے بول دیتے ہیں۔ ایک وقت کی نماز حضرت حر نے امام حسین سے پیچھے پڑھی تھی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے امام سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ
کیا وہ حسینی ہونے کا اظہار کریں گے آپ؟ انشاءاللہ ضرور کریں گے، مجھے یقین ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے سب ستم والے جسے کمزور سمجھے تھے میاں، اس نے اس گلشن میں ہنگامہ مچا کر رکھ دیا۔ سارے کوفہ چپ رہے، سوانحیاں بیٹھی رہی، ایک تتلی نے درختوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم وہ اپنے آپ کو منفرد دیکھنا چاہتے ہیں تو حضور کے نام سے بول کے دکھائیے ذرا دل کی گہرائی سے، نعرہ تکبیر! قسم خدا کی، اللہ نے غازی سرکار کے صدقے میں سینہ ایسا دیا ہے نا، میں ذرا سا انقلابی آدمی ہوں، انقلابی لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ ہاں میں ذرا سا میں زبان والا ہوں نا، اللہ نے مجھے زبان والا بنایا ہے، زبان آپ کو اللہ نے دی ہے تو پھر اس کا استعمال ہونا چاہیے، حضور کے نام میں بولنا چاہیے۔ آپ نے بولنا بند کر دیا، خیروں نے بولنا شروع کر دیا، ہم چاہتے ہیں ہماری قوم بولے، ذرا دل کی گہرائی سے۔ بس میں دعا چاہتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت تاج بھی دے رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے تو ذرا دل کی گہرائی سے نعرہ رسالت، ایسا نہیں ہاتھ اٹھا کے آپ دل سے نعرہ رسالت، حضرت عشق محبت، عشق محبت، فیضان صاحب البرکات، فیضان صاحب البرکات۔ استقبال کریں، حضرت تشریف لا رہے ہیں، کھڑے ہو جائیں، استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت کلیم دانش صاحب۔ حضرات ہمارے دو عظیم الثنا سرکار صاحب البرکات کی بارگاہ اور سرکار رفیق ملت جو ہے اپنا روحانی بیٹا کہتے ہیں، وہ ذات حضرت کلیم دانش برکاتی کانپوری کی ہے، تشریف لا رہے ہیں اور شاعر ملک ہندوستان، عالمی شہرتوں کے مالک، سرزمین بھاگلپور، سرکار شہباز کی نظری سے تشریف لانے والی ایک عظیم آواز حضرت عظمت رضا بھاگلپوری کی آمد ہو رہی ہے۔ آپ لوگ استقبالیہ نعرہ بلند کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرزمین جلال آباد شریف، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ غوثیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ بیٹھے ہیں حضرت، بیٹھے، تشریف بیٹھے، بیٹھے سبھی حضرت بیٹھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک ہندوستان کا وہ عظیم ہے جس کو لوگ عظمت بھاگلپوری کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، ہے نا؟ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ کلیم دانش صاحب قبلہ کی بھی آمد ہوئی۔ مفتی عبدالقیوم صاحب رمز جلال آباد، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ میں کلام حضرت تاج الشریعہ کا ایک مطلع صرف اس کا اور ایک دو شعر، جی بس ایک مطلع اس کا کلام حضرت تاج الشریعہ، اس کے بعد دو تین شعر نعت پاک کے سماعت کر لیں۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ دیں، اللہم صلی پڑھیں، سنائیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں استاد شورا تشریف فرما ہے، محشر بریلی صاحب کی، ان سے بھی آپ کو ملاقات کرنی ہے۔ میں ایک مطلع پڑھتا ہوں، سماعت کرنے آئے کہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، بولے سبحان اللہ، ہاتھوں کو ڈھکا کھول دیں یا رسول اللہ، کہ زندگی
نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے کہ زندگی کے زندگی ہے نبی زندگی ہے نبی کے لیے زندگی ہے نبی کے لیے. میں ایک آخری شعر، اشعار بہت سارے ہیں، تمام تر علماء اکرام تشریف فرما ہے، میں شعر پڑھتا ہوں، اس کا سماعت کر لیں کہ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، کہ نہ سمجھ جینا میں نہ سب کچھ نبی کے لیے، جینا میں سب کچھ نبی کے لیے، جینا میں نہ ہے سب کچھ نبی کے لیے. ایک تو شعر اور نعت پاکستان درود شریف سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد وعلیہ وآلہ وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ہم گنہگار کو اور کیا چاہیے، 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 کہ ہم گنہگار کو اور کیا چاہیے، ہم گنہگار کو اور کیا چاہیے، ہم گنہگار کو اور کیا چاہیے. ارے یا نبی یا نبی یا نبی آپ کا آسرا چاہیے، یا نبی آپ کا آسرا چاہیے، یا نبی آپ کا آسرا چاہیے، یا نبی آپ کا آسرا چاہیے. حشر میں اپنی بخشش بھی ہو جائے گی، حشر میں اپنی بخشش بھی ہو جائے گی، کہ حشر میں اپنی بخشش بھی ہے
حشر میں اپنی بخشش بھی ہو جائے گی. کیسے کہ ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے. ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے. ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے. اشعار بہت سارے ہیں, آخری شعر میں پڑھ دیتا ہوں, سماعت کر لیں. اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں. ایک عقیدے کا شعر قاری صاحب میں پڑھتا ہوں, سماعت کہتے ہیں سبحان اللہ. کہ تم بریلی سے جلتے ہو جلتے رہو. تم بریلی سے جلتے ہو جلتے رہو. کہ تم بریلی سے جلتے ہو جلتے رہو. تم بریلی سے جلتے ہو جلتے رہو. تم بریلی سے جلتے ہو جلتے رہو. ارے ہم ثانی احمد رضا چاہیے. ہم کو فیضان احمد رضا چاہیے. ہم کو فیضان احمد رضا چاہیے. ہم کو فیضان احمد رضا چاہیے. السلام علیکم.